السلام عليك يا أبا عبد الله أيها الشهيد يا ابن رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سيد القونين الحسين مني وأنا من الحسين بلند الصلوات. برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین بن علی، خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ پہلی مرتبہ اس عظیم مرکز میں ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے اور خصوصاً شعبان کی خوشیوں میں آپ حضرات، آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ 3 شعبان بلکہ یہ پورا شعبان ہماری زندگی کا وہ خوبصورت ترین مہینہ ہے، یہ وہ خوبصورت ترین ایام ہیں کہ جن دنوں میں ہم دنیا کے سارے غم بھلا کر صرف اور صرف خوشیاں مناتے ہیں۔ غم دورہ ہم سے بہت دور چلا جاتا ہے اور اپنے ہادیوں کی ولادت کی خوشیوں کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ اور جب بھی میں اپنے کسی بھی معصوم ہادی کا جشن ولادت پڑھتا ہوں اور مومنین کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں اور یہ کمکمے، یہ لائٹنگ اور یہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے دیکھتا ہوں، تو ایسے میں میرے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جذبات کا ایک سمندر سا معجزہ ہو جاتا ہے اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ کاش آج میری آواز دنیا کے ان ناقبت اندیش لوگوں تک پہنچ سکتی کہ جو سارا سال میری قوم کو رونے کا طعنہ دیتے ہیں، میں انہیں کہتا کہ آؤ آج ہمیں مسکراتے ہوئے دیکھو۔ اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے غم میں غم منانا جانتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں خوشیاں منانا بھی ہمیں آتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں آپ صاحبان ایمان کہ اللہ نے ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جن کی خوشیوں میں خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جو میری آل کی خوشیوں میں خوشیاں منائے اور میری آل کے غم میں غم منائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ تھوڑا سا اگر جشن کا ماحول بنائیں اور مل کے بیٹھ جائیں، دور دور بیٹھنے کی بجائے آپ بکھرے بیٹھے ہیں، تھوڑا مل کے یہاں قریب آ جائیں۔
اور اگر کسی کو مجبوری نہیں ہے ٹیک لگانے کی تو وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائے، اور آگے مل کے بیٹھے، قریب قریب آئے۔ صلوات اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ موسم بارش والا ہے اور بارش کی وجہ سے مومنین کی تعداد بھی، شرکت بھی کم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ثواب میں کمی نہیں ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں، میں روک کر آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے چند جملے پہلے کہنا چاہوں گا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ذہن اور جسم کے انوالومنٹ سے خدا تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے یہ؟ آپ جسم کو تھکا دیں لیکن اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال دوں، مثلا ماہ مبارک رمضان میں 16-17 گھنٹے کا روزہ اگر بندہ رکھے اور نیت پورے رمضان کی کرے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے، سلیم ہو جاتا ہے، اس نیت سے اگر وہ 30 روزے رکھے تو قیامت کے دن جب اپنے ثواب کا اکاؤنٹ کھولے گا تو بیلنس اس کا 0 ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر تو رکھے نہیں، اپنی صحت کے لیے رکھے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ عمل چھوٹا ہو، نیت اگر خالص ہے تو اللہ نیت کی بنیاد پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے انتہائی خلوص نیت کے ساتھ معصومین کے جشن کا اہتمام کیا، اور میں نے بھی پورا جشن پڑھنا ہے آپ کو، بلکہ میں سوچ رہا ہوں آپ کے خلوص کو دیکھ کر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں 1 شعبان، 3 شعبان، 4 شعبان کے تینوں جشن سنا ہوا ہوں، لیکن آپ بھی تھوڑا سا جشن والا ماحول بنائیں گے۔ نیت خالص ہو، عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، تو جو اجر و ثواب ہے وہ نیت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے راہ خدا میں روٹیاں دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بظاہر روٹی، ظاہر ہے کہ اہل بیت کی روٹی کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن بظاہر روٹی کی کیا حیثیت ہے، لیکن اجر کتنا بڑا ملا۔ جزاء بما صبروا جنت وحریرا۔ اے اہل بیت محمد، یہ جو آپ نے 3 دن روزے رکھے اور صبر کیا، اس کے بدلے میں میری جنت اور اس کی ساری نعمتیں تمہاری اس روٹی کی جزا ہے۔ جنت اور اس کی ساری نعمتیں بطور جزا اللہ نے دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اپنے میزان عدل پہ اہل بیت کے خلوص کو تولا تو خدا نے یہ طے کیا کہ اگر میری ساری کائنات مل کے روٹی بن جائے تو یہ میری راہ میں دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ اس لیے مولا امیر المومنین نے راہ خدا میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی، ایک انگوٹھی دی زکوٰۃ اس اخلاص کے ساتھ کہ بدلے میں فقط اپنی نہیں 11 فرزندوں کی ولایت بھی اللہ سے لے لی۔ مولا امیر المومنین نے عمر ابن عبد ود کے مقابل میں مبارز طلبی کی، اس نے حملہ کیا، حضرت نے اس کے حملے کو رد کیا، جوابی وار میں عمر مارا گیا۔ کتنی انرجی صرف ہوئی مولا امیر کی، تلوار اٹھی اور گری، پیمنٹ کتنی بڑی ملی۔ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اخلاص نیت ہے، عمل تھوڑا ہے لیکن نیت خالص ہے تو اجر و ثواب نیت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ خانوادہ عصمت و طہارت کے گھر میں
خوشیاں اور آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہونے کے لیے آپ نے اہتمام فرمایا ہے۔ آپ کی اس زحمات اور آپ کی اس یہ کوشش کا اجر و ثواب عام دنوں کے جشن سے کہیں زیادہ ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یکم شعبان میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تینوں جشن سناؤں، ہے اجازت؟ تھوڑا سا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، مل کے سارے بولیں یا رسول اللہ، حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ خوشیوں کا باب کھلا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے۔ یکم شعبان اس بی بی کی ولادت ہوئی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو 5 جملے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کے، 5 ہی جملے مولا حسین کی عظمت کے، اور 4 جملے سرکار وفا کے، یہ 14 کا گلدستہ بنا کے آپ کو پیش کریں۔ آپ آمادہ ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت پر حضور اسی طرح خوش خبر پاتے ہی گھر میں تشریف لائے جیسے حسنین کی ولادت پہ خوش ہوتے ہوئے حضور گھر میں تشریف لائے تھے۔ اپنی شہزادی کو گود میں لیا اور سیدہ و مولا کائنات کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس شہزادی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی فرماتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے سبقت کیسے کر سکتے ہیں نام رکھنے میں؟ حضور زیر اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے اور میں اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اور پھر جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ خدا عبادت درود و سلام فرماتا ہے میرے محبوب میرے خزانہ مشیت میں میری اس کنیز خاص کا نام نامی و اسم گرامی زینب ہے۔ بابا دے بلند صلوات یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے زینب، 2 لفظوں کا مجموعہ زین لأب، جس کا معنی ہے باپ کی زینت۔ اور ہے ایک حدیث شیعہ سنی کتب میں ہے، حضور نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس و محافل کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ وہ علی جو فرش کی زینت، عرش کی زینت، مسجد کی زینت، ممبر کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، دنیا کی زینت، آخرت کی زینت، وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔ جزاک اللہ۔ پہلا جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ دوسرا جملہ اس بی بی کی شان کا، آپ توجہ فرماتے جائیں گے، میں بات کو پھیلاتا جاؤں گا۔ آپ اگر سست پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ میں نے بھی بارشی میں سفر کیا ہے، تو میں بھی پھر خلاصہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ دوسرا بی بی کی عظمت کا جملہ آپ کو 14 قصیدوں جتنا لطف آئے گا، 14 منقبتیں ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، توجہ فرمائیں گے۔ جس گھر میں میری مخدومہ تشریف لائیں اس گھر میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، ان میں سے ہر ایک ہستی گویا کے ناطق قرآن، جنہیں سمجھ آیا سر ہلاتے رہے، ان میں سے ہر ایک ہستی گویا ناطق قرآن۔ تو اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نانا گود میں لیں تو وہ قرآن، ماں عصمت کبریٰ گود میں لیں تو وہ قرآن، بابا امیر المومنین گود میں لیں تو وہ قرآن، بھائی حسن بہن کو گود میں لیں تو وہ قرآن، بھائی حسین بہن کو گود میں لیں تو وہ قرآن۔ تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے۔ جناب سیدہ پہ بلندر صلوات
توجہ فرما رہے ہیں۔ اب الحمدللہ موسم بدل گیا ہے، اب وہ بارش میں جتنی آپ سستی دکھا رہے ہیں اتنی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اب تو گرمی آ گئی ہے بھائی، اب تو بارش ٹھنڈا موسم اچھا لگنے لگے۔ تو دوسرا جملہ میں نے پڑھ دیا، تیسرا جملہ بی بی کی عظمت کا۔ اور جب میں بی بی کی اس شان کو اور بی بی کی اس عظمت کو پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم عجیب کیف محسوس کرتا ہوں۔ کیا مقام و مرتبہ اللہ نے میری اس مخدومہ کو عطا فرمایا ہے۔ 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ پنجتن پاک کی گود میں پلی۔ 5 معصوم کتنے ہیں؟ چلو ایک آدھ بچے کو پتہ ہے کتنے ہیں معصوم، بولو سارے بولو۔ معصوم 14 ہیں۔ پنجتن پاک 5 معصوم بھی ہیں۔ پنجتن پاک کی گود میں پلی، 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ چوتھے امام اور 5ویں امام اور ہے معصوم کل 14 ہے۔ 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا، معصوم کل 14 ہے۔ گویا 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے۔ ان 14 کے مرکز کا نام زینب۔ بہت شکریہ۔ تیسرا جملہ اس بی بی کی عظمت کا۔ اس بی بی کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ عالمہ غیر معلمہ کا معنی یہ ہے، اور یہ لقب آپ کے اور میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ یا امتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو الحمدللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ یہ لقب آپ نے سن رکھا ہے، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں عزیز بچوں کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانوِ تلمس خم نہیں کیا ہے۔ اگر میرے چوتھے امام یہ فرما دیتے کہ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو اپنے نانا مدینۃ العلم کی شاگردہ ہے، تو کیا 4 چاند نہ لگ جاتے بی بی کی عظمت۔ آج اگر کوئی صاحب یہ آ کے کہیں، بزرگ آئے اور آ کے کہے کہ صاحب میں علامہ اقبال کا شاگرد، تو علامہ اقبال ایک بہت بڑا نام ہے، تو پورا مجمع اس کا احترام کرے گا، عزت کرے گا۔ تو کیا بی بی کی عظمت کو 4 چاند نہ لگ جاتے اگر امام یہ فرما دیتے کہ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو اپنے نانا مدینۃ العلم کی شاگردہ ہے۔ یا یہ فرما دیتے کہ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو اپنے بابا باب العلم کی شاگردہ ہے۔ یا یہ فرما دیتے کہ آپ اپنی ماں عصمت کبریٰ کی شاگردہ ہیں، یا اپنے بھائی حسن یا اپنے بھائی حسین کی شاگردہ ہیں، تو یقیناً عظمت بڑھ جاتی۔ لیکن امام یہ نہیں فرما رہے، امام فرماتے یا امتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ۔ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ کیا مطلب؟ امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا، جس کالج الہیہ سے ہم 14 پڑھ کے آئے ہیں، میری پھوپھی زینب وہیں سے پڑھ کے آئی ہے۔ جو مبنی علم ہم 14 کا ہے، وہی مبنی علم میری پھوپھی زینب کا ہے۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیں۔ بی بی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ عقیلہ بنی ہاشم، ایک لفظ ہے عاقلہ، ایک ہے عقیلہ۔ جس طرح ایک لفظ ہے ناصر، ایک ہے نصیر، ایک ہے علی، ایک ہے علی۔
عالی کا معنی بھی بلند ہے، علی کا معنی بھی بلند ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عالی اس بلند کو کہتے ہیں جو کبھی بلند ہو، کبھی پست ہو جائے، پھر بلند ہو جائے، پھر پست ہو جائے۔ علی اس بلندی کا نام ہے جس نے زندگی میں پستی دیکھی نہ ہو۔ علی اس بلند، ایسا بلند جس نے زندگی میں کبھی پستی دیکھی نہ ہو۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب حضور نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے اور بتوں کو توڑ دیجیے، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بہتر ہوتا کہ علی آپ کے کاندھوں پہ سوار ہونے کی بجائے آپ خود علی کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتے اور بتوں کو توڑ دیتے۔ تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس کا نام میرا اللہ علی رکھے اسے میں جھکاؤں تو کیسے۔ علی اس بلندی کا نام ہے جو ہر حال میں بلند ہو۔ ایک لفظ ہے ناصر، ایک ہے نصیر۔ ناصر کا معنی بھی مددگار ہے، نصیر کا معنی بھی مددگار ہے۔ ناصر اس مددگار کو کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے، نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار رہے۔ میرے مولا امیر کا قرآنی خطاب ہے نصیر، قرآنی لقب ہے نصیر۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے اپنے خزانے سے نصیر عطا فرما۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے عاقلہ، ایک ہے عقیلہ۔ عاقلہ کا معنی بھی عقل مند خاتون، عقیلہ کا معنی بھی عقل مند خاتون، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عاقلہ اس عقل مند خاتون کو کہتے ہیں کہ کبھی عقل اس کا ساتھ دے، کبھی عقل اس کا ساتھ نہ دے۔ عقیلہ اس خاتون کا نام ہے کہ عقل کسی بھی حال میں جس کا دامن نہ چھوڑے، اس کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ ایک اور لقب ہے بی بی کا، مسیل خدیجۃ الکبریٰ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میری شہزادی اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کی مثل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مثل خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ اس دین پہ قربان کر دیا، اسی طریقے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سب کچھ دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ اور جو کردار جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دین کو پہنچانے میں ادا کیا، وہی کردار جناب زینب کبریٰ نے دین کو بچانے میں ادا کیا۔ یہ چند جملے میں نے بی بی کی شان میں عرض کر دیا، آپ کی خدمت میں تفصیل میں نہیں گیا۔ اب میں آج کی رات کے جشن کے حوالے سے چند جملے عرض کروں گا۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا ذاتی کردار کی وجہ سے۔ خاندان کو عربی زبان میں نسب کہتے ہیں اور ذاتی شخصیت و کردار کو عربی میں حسب کہا جاتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے سامنے دو جملے امام حسین علیہ السلام کے نسب کی عرض کروں کہ اللہ نے میرے حسین کو خاندان کتنا عظیم عطا فرمایا، اور تین جملے حسب کی عرض کروں، یہ 5 جملوں کا مجموعہ۔ اس سے پہلے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا نسبی تعارف آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا، میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام تک لے چلوں۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی۔ عالم نسواں میں صرف 2 بیویاں معصومہ گزری ہیں بنص قرآن، ایک جناب مریم معصومہ ہے، دوسرا جناب سیدہ معصومہ ہے۔ ان کے علاوہ کوئی خاتون کسی کے لیے نص عصمت نہیں ہے۔
ملکہ عصمت حاصل تھا یقیناً، لیکن نص سے عصمت نہیں، بنص قرآن 2 بیویاں معصوم ہیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام معصوم تھے، ان کی زوجہ حضرت حوا معصومہ نہیں تھی۔ جناب نوح معصوم تھے، زوجہ معصومہ نہیں تھی۔ جناب ابراہیم معصوم تھے، کوئی بیوی معصومہ نہیں۔ جناب اسماعیل معصوم تھے، زوجہ معصومہ نہیں۔ جناب موسیٰ معصوم تھے، بیوی معصومہ نہیں۔ جناب عیسیٰ معصوم تھے، ان کی بیوی تھی نہیں، انہوں نے شادی نہیں فرمائی۔ ہمارے نبی معصوم تھے، ہمارے نبی کی کوئی بیوی بنص قرآن معصومہ نہیں۔ غور ہے، کوئی بیوی معصومہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ سے پہلے مریم معصومہ ہیں، ان کا شوہر کوئی نہیں۔ جناب عیسیٰ معصوم ہے۔ میں نسبی تعارف عرض کرنے چلو، امام حسین کا اللہ نے نسب کتنا عظیم بنایا۔ جناب مریم معصومہ ہیں، ان کا شوہر کوئی نہیں۔ جناب عیسیٰ معصوم ہیں، ان کی بیوی کوئی نہیں۔ ہمارے نبی معصوم تھے، کوئی بیوی معصومہ نہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، آدم سے لے کر پیغمبر تک اور پیغمبر سے لے کر قیامت تک سوائے علی و بطول کے خدا نے معصوم جوڑا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ نعرہ حیدری، بڑی پیاری بات، معصوم جوڑا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا کہ شوہر بھی معصوم ہو اور بیوی بھی معصومہ ہو۔ کائنات میں واحد جوڑا ہے کہ یہاں شوہر بھی معصوم ہے اور بیوی بھی معصومہ ہے۔ اب آئیں اور دیکھیں کہ میرے حسین کا نسب کتنا عظیم ہے۔ حسین کا باپ بھی معصوم ہے، حسین کی ماں بھی معصومہ ہے۔ دمۃ الثاقبہ کتاب ہے امام حسن و حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب میں۔ یہ کتاب دمۃ الثاقبہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ فارسی اور اردو میں بھی ہو چکا ہے 2 جلدوں میں۔ وہاں سے لے کے پہلی جلد سے لے کر یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ گھر کی 4 دیواری ہے، 4 ہستیاں گھر میں موجود ہیں۔ یہ نسب کا دوسرا جملہ ہے۔ 4 ہستیاں گھر میں موجود ہیں، پیغمبر ہیں، سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ بچپن ہے آپ کی اور میری عشق و محبت کا کعبہ، بطول کا بیٹا حسین۔ بچپن ہے، بچوں میں تبلیغ دین کرتے کرتے گھر میں تشریف لائے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ من و ان جو میں نے روایت پڑھی، تھوڑا بہت الفاظ شاید میرے ہوں لیکن مفہوم وہی ہے پورا، جا کے آپ دمۃ الثاقبہ میں پڑھ لیجیے۔ اور آتے ہی نانا کی گود کو زینت بخشی۔ علی و بطول یکزبا ہو کے گویا ہوئے، حسین بیٹا نانا کو زیادہ دیر تکلیف نہ دو میرے لال، آؤ ماں کی گود کو زینت بخشو، آؤ بابا کی گود کو زینت بخشو۔ تو یہ سننا تھا کہ پیغمبر زیر لب مسکرائے اور فرمایا علی و بطول، میں نے اکثر آپ، یہ لفظ ہیں، میں نے اکثر آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے اور حسین کے درمیان نہ آیا کریں۔ آپ تو جانتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا متقیان بھی زیر لب مسکرائے اور ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو حسین مجھ سے بھی زیادہ پیارے؟ اب اس سے پہلے کہ رسول اللہ کوئی جواب ارشاد فرمائے، میرے مولا حسین نے ننھے ننھے ہاتھ باندھ لیے اور کہا، بابا ظاہر سی بات ہے، جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا نبی اسی سے پیار کرے۔ نعرہ حیدری، بہت شکریہ۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں، بچپن ہے میرے مولا حسین کا، بابا ظاہر سی بات ہے، جو نسب کے لحاظ سے بلند ہوگا تو حضور اسی سے پیار کرے۔ اب رسول اللہ نے بھی دلچسپی لی گفتگو اور فرمایا، حسین بیٹا، آپ اپنے بابا پہ فخر کر رہے ہیں، بابا پہ فخر۔ اور صاحب دمۃ الثاقبہ نے یہ لکھا کہ یہ کہہ کر حضور نے مولا امیر المومنین کے 70 فضائل گنوائے، بلکہ 70 خواص گنوائے، 70 فضیلتیں، 70 شرف گنوائے۔ اور گنوانے کے بعد فرمایا، حسین بیٹا، یہ جو کچھ تیرے
نانا نے تیرے بابا کے متعلق کہا ہے نا، یہ علی کے فضائل کے سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں، اور آپ اس بابا پہ فخر کرتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک شرف عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے آپ کے بابا کو امیر المومنین بنایا ہے، امیر المومنین۔ ایک بات اور یاد رکھنا، پہلی زیارت و ملاقات ہے اور اس مرکز میں پہلی مرتبہ شرف حاصل ہو رہا ہے ذکر محمد و آل محمد کا، تو ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، تسلی سے سن لیجئے گا۔ میں بھی اس قبیلے کا خطیب ہوں کہ میرا بھی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری، اور ماشاءاللہ جتنے احباب تشریف لائے ہیں اس خراب موسم کے باوجود چل کے آ گئے ہیں، سارے مخلصین تشریف فرمائے، چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ، ظاہر ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ بارگاہ توحید سے اور بارگاہ رسالت و امامت و ولایت سے۔ امیر المومنین یہ لقب خاص ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اور ہے میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کو، یہ بھی دمت و ثاقبہ کی روایت، کسی ماننے والے نے، کسی مومن نے پکارا یا امیر المومنین، میرے مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ وہ عرض کرتا ہے فرزند رسول کہ آپ امیر المومنین نہیں؟ کہ بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب مخصوص کیا ہے اللہ نے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ ایک بات کہوں تاکہ عزیز نوجوانوں کے کانوں میں یہ بات پڑی رہے، بعض پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے، مخلوق کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کا پروٹوکول ہے، علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے۔ امیر المومنین یہ لقب اللہ نے میرٹ پر میرے مولا امیر کو عطا فرمایا، علی کے شرف دیکھ کر، علی کے کمالات دیکھ کر، علی کی دین کے لیے خدمات دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ یہ لقب بادشاہوں کو پسند آ گیا، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، امید ہے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی تو عبادت ہو جائے گی، کہ اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی کنگال اور فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا، اور یہ محمد آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ او بھائیو، بادشاہ کا لباس اگر کسی کنگال فقیر کو پہنا دو تو بادشاہ کا لباس پہننے سے وہ فقیر بادشاہ تو نہیں بن جائے گا۔ امیر المومنین یہ خطاب تھا میرے مولا علی کا، لقب تھا امیر المومنین کا، اللہ نے میرٹ پہ عطا فرمایا تھا، بادشاہوں کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ نہیں، آپ تیار ہی نہیں جشن سننے کے لیے۔ نعرہ حیدری۔ اچھا ایک اور مثال عرض کروں، بزرگان تشریف فرمائے، لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے۔ تائید کرو یار، جو لائق سجدہ خدا کو مانتے ہو سارے لاؤ۔ لائق سجدہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات لائق سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ۔ یہ 7 اعضاء، پیشانی، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، یہ اعضائے 7 اگر کسی ذات کے سامنے جھکائے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق۔ یہ تفسیر بالرائے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ اور یہ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے کہ شیعہ سنی مسلمان ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف؟ بولو، شاباش۔ اگر کوئی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے،
کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ، رخ ہوتا ہے ہمارا قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ اور یہ کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بابا نے اور ان کے بھائیوں نے دیکھتے ہی جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، تو یہ جناب یوسف کا سجدہ نہیں تھا، یہ یوسف کو پاتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ تھا۔ اس لیے کہ قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں۔ اور تعظیمی سجدے کا وجود تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ سجدہ صرف ایک ہے اور وہ ذات توحید کا۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہوتا تو مجھے بتاؤ، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر کون سی ذات ہے؟ بولو، رسول اللہ کی ذات، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دی اینڈ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو کبھی تو مولا علی نبی کو تعظیمی سجدہ کر۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، استثنائی۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ہے نا حدیث، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو مولا کائنات حضور کو سجدہ کرتے، جناب سیدہ مولا امیر کو تعظیمی سجدہ کرتے، حسنین شریفین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو، کربلا کے شہید شہادت سے پہلے مولا حسین کو تعظیمی سجدہ کرتے۔ کوئی تعظیمی سجدہ، سجدہ صرف اللہ کی، لائق سجدہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ نہ مانا تو ان کی پیشانی پھر کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ کبھی انسان پتھر کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں گائے، کہاں انسان کہاں بندر، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں پتھر، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ تھا۔ غور ہے۔ اب میرا جملہ آپ سمجھے گا، جو یہاں تک میرے ساتھ چلے تو وہ جملہ سمجھیں گے۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا میرٹھ پہ اہل سمجھ کے، تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، نہیں سمجھ آ گئی تو ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، اب بھی سمجھ نہیں آئی تو جملہ کہہ دوں کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں گے۔ بولو یار، مومن بھی تو دیکھ رہے ہو نا، ایسوں کے ماننے والے مومن کیسے ہیں دنیا میں، آپ کے سامنے ہیں، ان کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ شمر مزاج لوگ جب ان کے امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن بھی تو ویسے ہی ہوں گے نا۔ جب ہم نے میرٹ پر اس ہستی کو امیر المومنین مانا کہ جس سے اللہ نے امیر المومنین بنایا تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین۔
جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جس نے لعاب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، خیبر میں جو قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو پھر مومن خمینی جیسا ہوگا۔ اللہ جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو پھر مومن خمینی جیسا ہوگا، پھر مومن سید علی خامنائی جیسا ہوگا، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہو۔ اور بھائی جس شان کا مولا ہے مومن بھی تو اسی شان کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا آپس میں بیٹھے ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، عادل امام کے ماننے والے، مجھے بتاؤ مولا ہو امام المتقین تو کیا مومن کو فاسق فاجر ہونا چاہیے، بے نماز ہونا چاہیے، بدعمل ہونا چاہیے؟ یار جس شان کا اللہ نے مولا عطا فرمایا ہے تو مومن بھی تو اسی شان کا بنے، اور ہے یا نہیں؟ مومن بھی تو پیغمبر نے 70 خواص بیان کیے مولا امیر المومنین کے، اور کہا بیٹا حسین یہ جو کچھ تیرے نانا نے تیرے بابا کے متعلق فضائل بیان کیے ہیں نا، یہ آپ کے بابا امیر المومنین کے فضائل کے سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں، اور آپ اپنے اس بابا پہ فخر کر رہے ہو۔ اب آپ بیدار ہیں تو میں آپ کو مولا حسین کا جواب سنوں۔ میرے مولا حسین نے نعت باندھ لی اور مسکرا کے کہا بابا اجازت ہے نانا، اجازت ہے میں اپنے افخر ہونے کی دلیل پیش کروں نانا؟ کہا حسینی، جس صاحب تمت اس اکبر لکھا حسین اجازت ہے۔ میرے مولا حسین نے نعت باندھے، ایک ہاتھ نانا کے قدموں پہ دوسرا ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھ کے کہا نانا یہ جتنے فضائل، یہ جتنی عظمتیں، یہ جتنی فضیلتیں، یہ جتنے شرف آپ نے بیان کیے ہیں تو حسین کے بابا کے، پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، نعرہ حیدری۔ نانا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کائنات میں میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں، میرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں۔ اگلا جملہ کہہ دوں، میری بہن جیسی کائنات میں کسی کی بہن نہیں۔ مرکز عصمت ہونے کے لحاظ سے تو خدا گواہ ہے حسین یکتائے زمانہ ہے، مرکز عصمت۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے دو سوچ رہے ہوں مولانا مولا حسن مجتبیٰ بھی تو حسین کے بھائی، جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہما بھی تو حسین کی بہنیں، اور آپ کہہ رہے حسین یکتائے زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے مولا حسن مجتبیٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ توجہ کرو تو ایک جملہ کہوں، حسن وہ امام ہیں کہ جن کے مقتدی کا نام حسین۔ اللہ کی اس کائنات میں پہلی ہستی کا نام حسن ہے کہ جس کا باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصومہ ہے۔ یہ شرف میرے مولا حسین کو ملا، لیکن حسن کے بعد پہلا شرف یہ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو اللہ نے عطا۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ جشن کا موقع ہے، شاعری سے مجھے شاعر تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا شغف ہے شاعری سے، اور کسی نے کیا خوب تقابل کیا بھائیوں کے درمیان، وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین ملتا ہے، کچھ اس طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے۔ حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین ہو۔ علماء اعلام تشریف فرما ہے، حسن مقبر ہے، حسین اس کی تصغیر ہے۔ جب میرے مولا حسن مجتبیٰ آئے، اللہ نے نام رکھا حسن، سادہ لفظوں میں عرض کروں حسن یعنی حسن کی آخری حد۔ جب میرے مولا حسین دنیا میں آئے تو اللہ نے نام رکھا حسین۔ حسین کا معنی بنتا ہے چھوٹا حسن،
حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بڑھ جائے۔ حسن کی تصغیر ہے حسین۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن مرکز عصمت حسین ہے۔ کیسے؟ میرے مولا حسن مجتبیٰ خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، بھائی معصوم، نانا معصوم، لیکن ان کی نسل سے اللہ نے کوئی معصوم امام پیدا نہیں فرمائے۔ میرا حسین وہ مرکز عصمت ہے۔ حسین خود معصوم، باپ معصوم، ماں معصومہ، نانا معصوم، بھائی معصوم، اور جن کی نسل سے اللہ نے 9 معصوم امام پیدا کیے، اس مرکز عصمت کا نام حسین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت۔ اب اجازت ہے 2 جملے حسب کے عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ایک لفظ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ اور فرمایا یا نہیں؟ حسب کے لیے نسب سے صفات لینا آسان ہے، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی عزیز بچوں کے بھی۔ عالم کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا آسان ہے، کیوں؟ علم گھر میں ہے۔ نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ عالم کا بیٹا نام تب پیدا کرے گا جب باپ کے بعد 2 قدم آگے بڑھا کے رکھے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب میں لفظیں بدل رہا ہوں۔ جاہل کے بیٹے کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے۔ اور آسان کر دوں، ایک ایسا خانوادہ جس خانوادے میں گھر کے سارے افراد MA LLB ہوں، PhD ہوں، سارے افراد، ایسے خاندان میں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا گھرانہ ہو کہ جس گھرانے میں کسی نے بھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ عالم سمجھیں۔ توجہ ہے یہ؟ ایک میں مثال عرض کروں عظمت حسین کا۔ اب یہ کنویں جل رہے ہیں، لائٹنگ ہے ماشاءاللہ، جو لگ رہا ہے کہ جیسے سورج نصف النہار پہ ہو، ایسے ماحول میں جیسے مجلس ہو رہی ہے، روشنی ماشاءاللہ اس قدر زیادہ ہے۔ ان کمکموں کی موجودگی میں اب یہاں پر ایک دیا جلا کے رکھیں، چراغ، موم بتی، دیا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اب پڑھنا بھی میں نے اور جواب بھی میں نہیں دینا ہے۔ ہاں، آپ تو بارش سے متاثر لوگ بیٹھے، ہاں، نہ ہاں نہ ہوں نہ ماشاءاللہ نہ سبحان اللہ نہ انا للہ۔ ہاں، نعرہ صلوات یہ جشن کا حصہ ہے بھائی۔ اور چونکہ میری پہلی زیارت ملاقات ہے، لہذا میں بے تکلف بھی آپ سے نہیں ہو رہا زیادہ، آپ اپنی ایمانی جس طرح سن رہے ہیں میں بھی راضی ہوں۔ یہاں پہ چراغ جلا کے رکھے، دیا، موم بتی، کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں بولو شاباش، جوان بولے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے بھائی، خدا نہ خواستہ بجلی چلی جائے اور UPS بھی نہ ہو، موبائل بھی کسی کے پاس نہ ہو کا عالم ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے عالم میں وہی چراغ، دیا، موم بتی یہاں پہ جلا دے، اب بتاؤ اس کی کیا حیثیت ہو؟ اردو ادب کے اعتبار سے میں کہہ دوں کہ اس وقت وہی چراغ اپنے وقت کا سورج بن جائے گا، پورے علاقے کو روشن کر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب جنہیں سمجھ آئے، 2 4 5 بندے بھی سمجھ، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، تب بھی یہ میرے لیے داد کافی ہے اور دعا کافی ہے۔ اگر آپ کے اور میرے مولا حسین کسی تاریک گھر میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے، دیے کی طرح تھوڑا سا ٹمٹماتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا۔ لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین کسی تاریک گھر میں نہیں آیا، ایسے فلک پہ چمکا بطول کا بیٹا، جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا تھا، دوسری طرف مہتاب عصمت دمک رہا تھا، تیسری طرف کمر امامت چمک رہا تھا۔ تو اتنے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں بکھر کر نکھر کر اپنی علیحدہ چمک دکھائے تو پھر بنتا ہے حسین۔ حیدری مولا امام حسین علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ صلوات۔
مجھے اندازہ ایسا ایسا ہو رہا ہے جب آپ نعرے شروع کریں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، جو آپ کی رفتار ہے نعرے لگانے کی انشاءاللہ جب جشن کہ آپ بھرپور میرا ساتھ دیں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آپ نے توجہ فرمائی، میں جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذرا اس کی معنویت کو سمجھیے گا۔ ایسے فلک پہ چمکا سیدہ کا لال، جہاں ایک ہی وقت میں ایک طرف آفتاب نبوت چمک رہا تھا، دوسری طرف مہتاب عصمت دمک رہا تھا، تیسری طرف قمر امامت چمک رہا تھا، اتنے سورج اور چاندوں کی موجودگی میں اپنی علیحدہ چمک دکھائے، پھر بنتا ہے حسین۔ سردار کے بیٹے کے لیے سردار بننا آسان ہے، کیوں؟ باپ مرے گا بیٹا سردار، نام پیدا کرنا مشکل ہے۔ اب میں لفظ بدل رہا ہوں، غریب کے بیٹے کے لیے سردار بننا مشکل ہے، نام پیدا کرنا آسان ہے۔ اگر آپ کے اور میری عشق و محبت کا کعبہ بطول کا بیٹا حسین کسی غریب خاندان میں آتے، بڑا آسان تھا حسین کے لیے تھوڑا سا کردار پیش کرتے، زمانے میں حسین حسین ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، میرا حسین ایسے گھر میں تشریف لائے جس گھر کو چاروں طرف سے سرداری نے گھیرا ہو۔ حسین کا نانا ہے تو سید الانبیاء، حسین کا باپ ہے تو سید الاولیاء، حسین کی ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، حسین کا بھائی ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایسے چاروں طرف سے گھرے ہوئے سرداری کے ماحول میں آ کر ان چاروں سرداروں سے اپنے آپ کو پانچواں سردار منوانا کتنا مشکل۔ اچھا، آخری جملہ حسب کا، میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں اور بہرے کہ میں بھی لوکل ہوں، پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میں گفتگو کرتا ہوں، مجلس اردو میں پڑھتا ہوں۔ 16 سال سندھ میں رہا، ایک ادارے میں، ایک مدرسے میں ایز اے پرنسپل، تو 6 مہینے میں نے سندھی زبان سیکھی، اور پھر 16 سال میں نے بچوں کو سندھی میں درس بھی پڑھایا اور سندھی میں مجالس بھی پڑھی۔ اب 20 سال ہو گئے مجھے سندھ چھوڑے ہوئے، لیکن میں اردو میں تقریر کر سکتا ہوں اور سندھی میں تقریر کر سکتا ہوں، پنجابی میں کبھی نہیں کی ہے تقریر۔ آپ کی اجازت ہے میں 3 لفظیں پنجابی کی استعمال کروں۔ بزرگ خصوصاً دعا دیں گے، یہ بزرگوں کی لفظیں ہیں جو میں جوانوں بچوں کو سنا رہا ہوں۔ بیٹا کارکردگی میں باپ کے برابر چلے، نہ قدم پہ قدم، نہ آگے نہ پیچھے، اسے ہماری پنجابی زبان میں پتر بیٹا کہتے ہیں، پتر پتر۔ بیٹا کارکردگی میں باپ سے پیچھے رہ جائے اسے کہتے ہیں کپتر پتر۔ لگتا ہے میں انگلش بول رہا ہوں، چلو اس گل سے ہنس پہ دوسری بڑی گل۔ بیٹا سنیے گا، میں جو لفظیں کہہ رہا ہوں آپ نے شاید جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے جسارت ہو جائے گی، یہ پہلی مرتبہ یہ مفہوم سنیں گے آپ جو میں کہنے چلوں مولا حسین کے جشن۔ باپ کے برابر بیٹا چلے قدم پہ قدم، اسے پوت، اردو میں کہہ دوں تاکہ آپ کو پریشان، پوت بیٹا، پیچھے رہ جائے کپوت بیٹا۔ اگر بیٹا کارکردگی میں باپ سے آگے نکل جائے اسے کہتے ہیں سپوت بیٹا۔ پتر، کپتر اور سپتر، اب سمجھ آئی میری؟ میں نے بزرگوں سے کہا کہ وہی دعا کریں گے جنہیں یہ لفظیں یاد ہیں۔ برابر چلے پوت، پیچھے رہ جائے کپوت، شاباش۔ آگے نکل جائے اپنے باپ سے سپوت بیٹا۔ اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، 5 بندے سمجھ کے بولیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ ذرا توجہ تو کرو اس جملے، سوچو تو صحیح، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے۔ ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں، باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے۔ او بھائی، جس کا نام اللہ رکھے علی،
او بھائیو، ہم عالم الغیب نہیں ہیں. ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم نام رکھتے ہیں، کچھ بڑا ہو کے بچہ بنتا ہے. کچھ بیٹا پیدا ہوا، ہم نے نام رکھا عالم خان یا عالم خان. جب جوان ہوا تو الف کو کلی جانتا ہے. ہمیں کیا پتا تھا یہ بڑا ہو کے عالم بنے گا. بیٹا پیدا ہوا، ہم نے نام رکھا شیر خان. جوان ہوا، پتا چلا بلی سے ڈرتے. ہمیں کیا پتا تھا یہ بڑا ہو کے شیر بھی بنے. ہم عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن اگر نام رکھے اللہ عالم الغیب اور نام بھی ہو علی یعنی بلند. توجہ ہے. اب اس سینس میں لے میرے اس جملے کو، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام علی ہے. باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے، اور جس باپ کا نام ہی علی ہو تو بیٹا سپوت بنے تو کیسے؟ حیدری نتیجے کے بالکل قریب آ گیا. اگر اجازت دیں گے تو سرکار ابوالفضل عباس کے 4 جملے کہوں گا، نہیں تو یہیں پہ آپ کے لیے دعا منگوا دوں گا. کتنا مشکل ہے حسین کے لیے اس باپ کا سپوت بیٹا بننا جس باپ کا نام، باپ نے کمالات کی کوئی حد چھوڑی ہو تو بیٹا قدم بڑھائے. لیکن خدا کی قسم، حسب نے نسب کے سامنے اپنے آپ، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے علی جیسے باپ کا سپوت بیٹا بننا، سیدہ جیسی ماں کا سپوت بیٹا بننا، پیغمبر جیسے نانا کا سپوت نواسا بننا، حسن جیسے بھائی کا سپوت بھائی بننا. لیکن حسب نے نسب کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کیا کہ پورے نسب کو آگے بڑھ کے حسب کو گلے لگا کے کہنا پڑا، حسب مجھ سے ہے، میں حسب سے. میرے مولا حسین علیہ السلام نے سپوت بیٹا ہونا ثابت کر دیا. یقین نہ آئے تو دعا مانگ رہا ہوں، دعا کی قبولیت کی رات ہے. آمین ضرور کہنا. اللہ مجھے آپ سب کو، مومنین و مومنات کو، بانیان کو اور معاونین کو اللہ کربلا کی زیارت نصیب کرے. آج کی رات کے صدقے میں ہم مولا سے یہ قبولیت کے لیے بلند صلوات دعا مانگتے ہیں. مولا تیرے وسیلے سے ہماری آج کی رات یہ دعا قبول فرما، ہمیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرما. آج جو مانگیں گے سو ملے گا. جب جائیں کربلا اور باب قبلہ کی طرف سے جب آپ روضہ حسین میں داخل ہوں اور وہ جہاں میرے مولا کی مرکز مبارک ہے اس کمرے میں باب قبلہ سے جب داخل ہونے لگیں تو ذرا سر اٹھا کے دیکھنا، 1400 سال کے بعد آج بھی آپ کو سپوت بیٹا ہونے کی سند سنہری حروف میں لکھی ہوئی نظر آئے گی. کیا؟ وقال سید القونین الحسین منی و انا من الحسین. نعرہ حیدری. میرے مولا حسین نے سپوت بیٹا ہونا ثابت کر دیا. اجازت ہے تو 3-4 جملے سرکار ابوالفضل عباس کے بھی عرض کر دوں. سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام گویا کہ ایک معجزہ پروردگار، حضرت سرکار ابوالفضل عباس علیہ، ویسے تو یہ سارے معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے. سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات بھی ایک معجزہ پروردگار. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اب اہل علم بہتر جانتے ہیں، میں بھی اگر اس کی اصطلاحی اور علمی تعریف شروع کر دوں تو شاید عزیز نوجوانوں کو سمجھ میں نہ آئے. سادہ لفظوں میں معجزہ کی تعریف کرنے چلا ہوں وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ میں سادہ لفظوں میں عرض کر دی.
روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، کبھی مغرب سے نکل آئے تو یہ معجزہ۔ اچھا، لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، دریا میں کشتی ڈوب گئی اتنے لوگ مر گئے، سمندر میں بحری جہاز ڈوب گیا اتنے لوگ مر گئے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، لیکن اگر پانی کسی کو راستہ دے دے یہ معجزہ ہے۔ آگ میں جل کے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، لیکن آگ کسی کے لیے گلزار بن جائے یہ معجزہ ہے۔ یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ توجہ فرمائیں گے، سرکار جن کا رشتہ ہے اور سب کا رشتہ ہے سرکار وفا کے ساتھ، یہی رشتہ تو اس خراب موسم میں لے کے آیا ہے آپ۔ بڑی ہمت ہے، خدا کے قسم میں داد دے رہا ہوں، آپ نے مجھے جو داد دی ہے وہ تو مجھے لاہور تک یاد رہے گی۔ میں آپ کو داد بار بار دے رہا ہوں کہ آپ نے کمال کر دیا۔ اس موسم کے باوجود آپ کا، میرا لاہور سے یہاں آنا مشکل ہو رہا تھا، جہلم کے بعد بارش شروع ہو گئی اور پتہ نہیں 4 گھنٹے میں ہم نے 2 گھنٹے کا سفر کیا، بہت مشکل۔ آپ کا یہاں چل کے آنا یہ بڑا کمال ہے، یہ قابل داد ہے، اور میں آپ کو داد دے رہا ہوں۔ یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ سورج اپنے نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ بولو یار، سورج دن کے 12 بج رہے ہوں، ایک سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہو، چاند کی روشنی میں بھی کمی نہ آئے، یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہو۔ جب سورج نکلتا ہے روشنی پھیلتی ہے، چاند آسمان پہ موجود ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ سورج کی روشنی میں چاند نظر نہیں آتا بھائی۔ ہاں، آخری تاریخوں میں، چاند کی آخری تاریخوں میں صبح صبح آپ دیکھیں نا 6-7 بجے کے قریب چاند نظر آتا ہے، سورج نکل رہا ہوتا ہے، چاند بھی نظر آتا ہے، لیکن ابر کے ٹکڑے کی طرح۔ لیکن جیسے ہی سورج کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، چاند ہوتا ہے آسمان پہ، نظر نہیں آتا۔ یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ لیکن یہ معجزہ زائرین دیکھ کے آئے ہوں گے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، خدا کی قسم، جس آب و تاب کے ساتھ آفتاب امامت چمک رہا ہے، خدا کی قسم ہاشمیوں کے چاند کی روشنی میں کمی نہیں ہے۔ نعرہ لقب تو یاد ہوگا نا، سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم، ان 3 لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ہاشمیوں کا، بولو، ہاشمیوں کا۔ اچھا، وہ میرے بزرگ پڑھ رہے تھے قصیدہ، بہت خوبصورت منقبت قصیدہ پڑھ رہے تھے، اور آپ ساتھ مل کے پڑھ رہے تھے، میرے ساتھ مل کے نہیں پڑھتے، مجھے اکیلے ہی پڑھنا پڑ رہا ہے۔ وہ بچے پڑھ رہے تھے، بڑی خوبصورت لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا شاید پیچھے کوئی سر دے رہا ہے، لیکن آپ پڑھ رہے تھے، تو میں بھی جب آپ سے کوئی بات کروں تو آپ میرے ساتھ بھی بولیں۔ قمر بنی ہاشم کا معنی کیا ہے؟ ہاشمیوں کا۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، اگر کسی خاندان میں گھر کے سارے افراد ایم اے LLB ہوں، PhD ہوں، وہاں میٹرک پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں، اور کسی خاندان میں سارے ان پڑھ ہوں تو پرائمری پاس عالم ہوتا ہے۔ مجھے آپ سوچ کے بتاؤ، جن کا رشتہ ہے سرکار وفا سے، کہ آپ کا مولا سرکار وفا کن ہاشمیوں کا چاند ہے؟ جن ہاشمیوں میں عبد المطلب جیسا مواہب بھی ہے، عبداللہ جیسا امین رسالت بھی ہے، جن ہاشمیوں میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے، علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے، حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے، حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے، جن ہاشمیوں میں علی جیسا زین العابدین بھی ہے، محمد جیسا باقر بھی ہے، جعفر جیسا صادق بھی ہے، موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے، علی جیسا رضا بھی ہے، محمد جیسا تقی بھی ہے، علی جیسا نقی بھی ہے، حسن جیسا عسکری بھی ہے، محمد جیسا مہدی بھی ہے۔ ایسے ہاشمیوں کے خاندان میں آ کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ بڑی مہربانی، ایک جملہ میں نے کہہ دیا، میرے مولا کا ایک لقب ہے علمدار،
علمدار پہلا علم جنت سے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے اللہ نے نازل. علم کی تاریخ آپ پڑھیں. پہلا علم جنت سے حضرت شیس علیہ السلام کے لیے نازل ہوا. وہ علم پھر انبیاء نے اپنے زمانے میں اٹھایا, مرسلین نے اپنے زمانے میں اٹھایا, جناب امیر حمزہ نے اپنے زمانے میں, جعفر طیار نے اپنے زمانے میں, مولا کائنات نے اپنے زمانے میں اٹھایا. انبیاء نے علم اٹھایا. میں 1 منٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں اور 2-3 منٹ کی اور زیبت ختم ہوگی میری تقریر. انبیاء نے علم اٹھایا, علمدار کہلائے, علم جمع کروایا, علمدار خط. مرسلین نے علم اٹھایا, علمدار کہلوائے, علم جمع کروایا, علمداری خط. مولا امیر المومنین نے علم اٹھایا, علمدار کہلوائے, علم جمع کروایا, علمداری ختم. تو مجھے کہنے دیجئے انبیاء, مرسلین, جعفر طیار, امیر حمزہ, مولا کائنات, ان میں اور سرکار عباس میں فرق یہ ہے یہ ساری ہستیاں علمدار تھیں, میرا غازی علمدار ہے. حیدری. آخری جملہ اور یہیں پہ روک لو. میرے مولا سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا ایک لقب ہے غازی. یہ میدان جنگ کا خطاب ہے. میدان جنگ میں مجاہد مارا جائے تو شہید, فاتح بن کے پلٹے تو غازی. غور ہے, فاتح بن کے پلٹے تو غازی. بڑے بڑے فاتح تاریخ اسلام میں گزرے, امیر حمزہ جیسے, جعفر طیار جیسے, مولا کائنات جیسے فاتح گزرے, لیکن خدا گواہ ہے کسی فاتح نے بھی لفظ غازی کو اپنے نام کا جز نہیں بنایا. کوئی ایسا جہاد کیا ام البنین کے لال نے کہ لفظ غازی کو اپنے نام کا جزو لا ینفک بنا دیا. اور سرکار ابو الفضل العباس کی ولادت ہوئی اور منظر بڑا عجیب ہے. یہیں پہ روک رہا ہوں. منظر بڑا عجیب ہے. میرے مولا حسین کے کپڑے رضوان جنت نے جنت میں سیے. عباس تیری عظمت پہ قربان, تیرے کپڑے خود خاتون جنت نے سیے. میرے مولا حسین کا جھولا ملائکہ نے جھولایا. عباس تیری عظمت پہ قربان, تیرا جھولا خود حسین نے جھولایا. کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی, اور یہیں پہ روک رہا ہوں, کہ عجیب منظر ہے, جھولے میں سرکار وفا ہے. اور شاعر نے یہ منظر پیش کیا, یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے. یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں, یقیناً اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے. نعرہ ہاں, کبھی اب تو موسم ایسا ہو گیا, یہ تو قدرت کی طرف سے سارے معاملات ہوئے, کبھی صحیح موسم میں آپ مجھے بلائیں, اور پھر دوسری ملاقات ہوگی تو پھر میں آپ کو یوں خاموش بھی نہیں بیٹھنے دوں گا. پھر تبلیغ بھی ہوگی اور فضائل و مصائب اور تبلیغات اور سیرت آل محمد کا پیغام بھی ہوگا. لیکن آج کی حد تک بھی آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے سماعت فرمایا. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہ جشن قبول فرمائے, اور جس نے جس لحاظ سے بھی معاونت کی ہے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں, یقیناً اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے وہ آ کے جھولا ملک جھولاتے. یہ کون آرام کر رہا ہے, حسین جھولا جھولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت,
بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات